قدیم ہندوستان کے گھنے جنگلوں کے درمیان ایک ایسا گاؤں تھا جسے نقشوں میں بھی نہیں دکھایا جاتا تھا۔ نام تھا خاموش پور۔ یہ گاؤں نہ ویران تھا نہ اجڑا ہوا، بلکہ عجیب حد تک پرسکون تھا، مگر اس سکون میں ایک دباؤ تھا، جیسے کوئی سانس روک کر بیٹھا ہو۔ کبیر ایک نوجوان ڈاکومنٹری فلم میکر ان عجیب کہانیوں کے پیچھے سچ تلاش کرتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ ایک گاؤں ہے جہاں لوگ بولتے نہیں، تو وہ فوراً نکل پڑا۔ دھند، ٹوٹا ہوا راستہ، پرندوں کی آواز بھی دھیمی۔ جیسے ہی کبیر گاؤں میں داخل ہوتا ہے، سب لوگ رک جاتے ہیں اور اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ ایک عورت پانی بھر رہی ہے، مگر بالکل آواز نہیں آتی، حتیٰ کہ برتن بھی ٹکرا کر آواز نہیں کرتے۔ ایک بچہ اس کے پاس آتا ہے، زمین پر انگلی سے لکھتا ہے، مت بولو، مت سوچو۔ کبیر ہنستا ہے، یہ لوگ پاگل ہیں۔ وہ زور سے کہتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اچانک ہوا رک جاتی ہے، دھند گاڑھی ہو جاتی ہے اور ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ رات کو کبیر کو نیند نہیں آتی۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کے دماغ کے اندر بات کر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص اسے ایک پرانا کپڑا دیتا ہے، اس پر خون سے لکھا ہوتا ہے، یہ جگہ الفاظ نہیں، خیالات کو حقیقت بناتی ہے۔ سالوں پہلے یہ گاؤں عام تھا، مگر لوگ حسد کرتے تھے، بددعائیں دیتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے خواب میں سوچا، اگر یہاں کوئی عفریت ہو تو، اور اسی لمحے پہلا سایہ پیدا ہو۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے ڈر سے ان کے دماغ کے اندر سے نکل کر حقیقت بننے لگے۔ اب گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، نہ بولیں گے، نہ زیادہ سوچیں گے، نہ ڈریں گے۔ وہ میڈیٹیشن کرنے لگے، اپنے ذہن کو خالی رکھنے لگے۔ کبیر یہ سب سمجھتا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں خیالات تیزی سے آ رہے تھے، اگر میں مر گیا تو، اگر کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو تو۔ دھند سے سیاہ شکل بنتی ہے، آنکھیں چمکتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ قریب آتی ہے۔ گاؤں والے اسے گھیر لیتے ہیں، اشاروں سے کہتے ہیں، سوچنا بند کرو، ڈرنا بند کرو۔ کبیر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ اپنے ذہن سے لڑتا ہے، یہ سب سچ نہیں ہے، یہ سب سچ نہیں ہے۔ کبیر اچانک آنکھیں کھولتا ہے اور ہنس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے تو میں ہی اس کا مالک ہوں۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے، زمین پر دراڑ پڑ جاتی ہے۔ کبیر کو احساس ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں تھا جو سوچ رہا تھا۔ پورا گاؤں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا، اور ان سب کے مشترکہ خوف نے ایک بہت بڑا، زیادہ طاقتور عفریت بنا دیا تھا۔ کبیر پیچھے دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا سایہ پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، کبھی کبھی خطرہ تمہارے اپنے دماغ میں نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے خوف میں ہوتا ہے، اور اگر تم اپنے ذہن پر قابو نہ رکھو تو تمہارا خوف تمہاری حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔